کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی فریضہ وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو فریضے کی ادائیگی کی طرف دعوت دے اور برائی کو چھوڑنے کی طرف دعوت دے۔ یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، جس کی تفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا، لیکن کس طرح وہ امر بالمعروف کرے، یعنی کس طرح وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور کس طرح وہ برائی سے روکے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹھ چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بدتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، بلکہ حکمت کے ساتھ کرو۔ حکمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو، ایسا موقع دیکھو جبکہ کوئی بات دوسرا اطمینان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں، یا اپنے کسی کام میں مصروف ہے، دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے، اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیں، یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو، مناسب موقع تلاش کرو اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے